بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 176 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم فَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ سے پڑھیں گے، یعنی دوسرا مسئلہ آج ہم شروع کریں گے۔ پہلا مسئلہ پچھلے سبق میں ہم ذکر کر چکے ہیں، تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران کچھ مسائل کو ہم نے زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی، جن میں ایک مسئلہ تھا کہ قریبی ولی کی موجودگی میں دور کے ولی کا حکم کیا ہے، کہ اگر قریبی ولی موجود ہے تو پھر کیا دور کا ولی نکاح عورت کا کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے تفصیل سے ہم نے دیکھا تھا۔ ایسے ہی اس مسئلے میں چونکہ فقہا کا اختلاف تھا تو ہم نے اختلاف کی وضاحت بھی کی تھی، اور چونکہ مصنف کا یہ طرز ہے کہ مصنف جہاں بھی اختلاف بیان کرتے ہیں فقہا کے درمیان، تو وہاں پر پھر اختلاف کا جو سبب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اختلاف پیدا ہوا ہوتا ہے، وہ سبب بھی بیان کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس مسئلے میں ولی قریب کا جو ہے اس کی موجودگی میں دور کے ولی کا حکم کیا ہے، اس مسئلے میں اختلاف کا سبب بھی دیکھ لیا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم قریبی ولی کے غائب ہونے کا کیا حکم ہے، کہ اگر قریب کا ولی موجود تو ہے، یعنی زندہ تو ہے لیکن وہ غائب ہے، اس وقت موجود نہیں ہے، تو اس کا کیا حکم ہے، تفصیل سے دیکھیں گے۔ مصنف نے اس کی کافی تفصیل بیان کی ہے، تو انشاءاللہ وہ دیکھیں گے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ آج کے سبق میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کنواری بیٹی کی شادی میں باپ کا غائب ہونا، یعنی باپ موجود نہیں ہے اور کنواری بیٹی کی شادی ہے، اس کا نکاح کروانا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے تفصیل سے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ قریبی ولی کے غائب ہونے کا کیا حکم ہے، کہ اگر قریب کا ولی جو ہے وہ غائب ہے تو پھر کیا ہے۔ فَإِنَّ مَالِكًا يَقُولُ، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ، جب قریبی ولی جو ہے وہ غائب ہو تو انتقلت الولایۃ الی الابعد، تو دور کے ولی کی طرف ولایت جو ہے وہ منتقل ہو جائے گی، یعنی پھر دور کا ولی جو ہے وہ نکاح کروا دے گا۔ کیونکہ قریب کا ولی موجود نہیں ہے تو اس لیے اب ولایت منتقل ہو کے دوسرے ولی کی طرف چلی جائے گی۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تنتقل الی السلطان، کہ اگر قریب کا جو ولی ہے وہ غائب ہے تو وہ ولایت سلطان کی طرف، بادشاہ کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ سلطان جو ہے اس کی ولایت کا حق رکھے گا، پھر چونکہ قریب کا ولی موجود نہیں تو پھر سلطان جو ہے وہ اس عورت کا نکاح یا اس عورت کی شادی کروائے گا۔ تو یہ اختلاف ہو گیا مسئلے میں کہ قریب کا ولی اگر غائب ہو تو دور کا ولی کیا کرے گا، دور کے ولی کا کیا حکم ہے، تفصیل سے ہم نے دیکھ لیا، فقہا کے درمیان اختلاف تھا۔ آگے دیکھیں، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ، اور ان کے درمیان جو اختلاف ہے اس اختلاف کا سبب کیا ہے۔ سبب مصنف بیان کر رہے ہیں کہ هَلِ الْغَيْبَةُ فِي ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ الْمَوْتِ أَمْ لَا، کہ جو یہ غیبوبت ہے، اس قریب کے ولی کا غائب ہونا ہے، کیا یہ موت کے بمنزلہ ہے یا نہیں، یعنی ولی کا غائب ہونا، قریب کے جو ولی ہیں ان کا عدم موجود ہونا، تو یہ موت کے برابر ہے یا موت کے برابر نہیں ہے۔ تو وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ عِنْدَهُمْ فِي انتقالها فِي الْمَوْتِ، اور اس بات میں فقہا کا کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ سب کا اتفاق ہے کہ جب موت ہو جائے قریبی ولی کی تو پھر ولایت منتقل ہو جاتی ہے۔ تو اب اختلاف کا سبب یہ ہے کہ آیا غیبوبت جو ہے، غائب ہونا قریب کے ولی کا، یہ موت کی طرح ہے یا موت کی طرح نہیں ہے۔ تو جو فقہا کہتے ہیں موت کی طرح ہے تو وہ کہتے ہیں کہ منتقل ہو جائے گی ولایت دور کے ولی کی طرف، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں موت کی طرح نہیں ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ولایت منتقل نہیں ہوگی، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا، بلکہ بادشاہ کی طرف ولایت منتقل ہوگی۔ تو یہ اختلاف اور اختلاف کا سبب دیکھ لیا۔
وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ، یہاں سے مصنف تیسرا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، اور تیسرا مسئلہ کیا ہے کہ کنواری بیٹی کی شادی میں باپ غائب ہو، یعنی باپ ہی موجود نہیں ہے، جو کہ بالکل قریب ترین ولی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہی الغیبۃ الابی عن ابنتہ البکری، یعنی باکرہ بیٹی کی شادی میں، اس کے نکاح میں باپ کا غائب ہونا، یہ تیسرا مسئلہ ہے۔ فَإِنَّ فِي الْمَذْهَبِ فِيهَا تَفْصِيلًا وَاخْتِلَافًا، مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس میں کافی زیادہ تفصیل اور لمبا چوڑا اختلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق فیہا تفصیلاً، اس مسئلے میں تفصیل ہے، و اختلافاً، اور بہت سا اختلاف ہے۔ وذالک راجع الی بعد المکان وطول الغیبۃ وقربہ والجہل بمکانہ او العلم بہ، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں کافی اختلاف اور تفصیل کیا ہے کہ اس جہاں پر وہ ہے وہ کتنی دور ہے وہ جگہ، ٹھیک ہے، جہاں پر وہ باپ ہے، وطول الغیبۃ، اس کا غائب ہونا لمبا ہے، او قربہ، یا اس کا غائب ہونا کم ہے، یعنی اس کے غائب ہونے کی جو مدت ہے وہ طویل ہے یا قصیر ہے، والجہل بمکانہ، اور جہاں پر وہ گیا ہوا ہے اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں، اس کے مکان کے بارے میں جہالت ہے، کسی کو اس کے ٹھکانے کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے، او العلم بہ، یا اس کے بارے میں، اس کے ٹھکانے کے بارے میں پتہ ہوگا۔ تو یہ اس طرح اس میں کافی تفصیل اور کافی زیادہ اختلاف ہے۔ ایسے ہی وحاجت البنت الی النکاح، اور بیٹی جو ہے اس کی ضرورت ہے نکاح، اما لعدم النفقۃ، یا نفقہ نہ ہونے کی وجہ سے، کہ بھئی اس کو نفقہ نہیں ملتا، اس کو اخراجات پورے نہیں کیے جاتے، اس لیے وہ نکاح کرنے کی اس کو حاجت پیش آ رہی ہے تاکہ اس کا نفقہ اور اس کی ضرورت پوری کی جائے۔ وَإِمَّا لِمَا يُخَافُ عَلَيْهَا مِنْ عَدْمِ الصَّوْنِ، یا اس کو اپنی عزت اور آبرو کے بارے میں اندیشہ ہے، اس وجہ سے وہ نکاح کر رہی ہے۔ تو اس لیے دیکھیں، مکان کے دور اور قریب ہونا، اس کا غائب ہونا لمبا یا مختصر ہونا، اس کے ٹھکانے کا معلوم ہونا یا نہ معلوم ہونا، ایسے ہی جو بیٹی کو نکاح کی ضرورت پیش آ رہی ہے وہ نفقہ نہ ہونے کی وجہ سے پیش آ رہی ہے، یا آدمی صون، یا اپنی عزت آبرو کے بارے میں اس کو اندیشہ ہے، وَإِمَّا لِأَمْرَيْنِ جَمِيعًا، اور یا دونوں ہی اس کو خوف ہیں، نہ اس کو نفقہ مل رہا ہے اور اس کو اپنی عزت آبرو کا بھی ڈر ہے، یہ دونوں ہی مسائل ہیں۔ تو ابھی اتنے زیادہ یہ پیچیدگی ہیں، اس میں اتنی زیادہ تفصیل ہے، تو اس لیے مصنف نے کہا ہے کہ اس میں کافی لمبا چوڑا اختلاف ہے اور اس میں کافی زیادہ تفصیل ہے کہ باپ کی کیا حالت ہوگی، وہ لمبا غائب ہے، مختصر غائب ہے، اس کے ٹھکانے کا کسی کو پتہ ہے، پتہ نہیں ہے، بیٹی کو نکاح کس وجہ سے اس کو ضرورت پیش آ رہی ہے نکاح کروانے کی، نفقہ کی وجہ سے، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے، یا دونوں کے لیے، تو یہ ساری صورتحال ہے، اس کی وجہ سے اس میں پیچیدگی پائی جاتی ہے۔ آگے دیکھیں، فَاتَّفَقَ الْمَذْهَبُ عَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْغَيْبَةُ بَعِيدَةً أَوْ كَانَ الْأَبُ مَجْهُولَ الْوَضْعِ أَوْ أَسِيرًا وَكَانَتْ فِي صَوْنٍ وَتَحْتِ نَفْقَةٍ، کہ اب مصنف کہہ رہے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب میں اس بات پر تو اتفاق ہے، فَاتَّفَقَ الْمَذْهَبُ، کہ أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْغَيْبَةُ بَعِيدَةً، کہ جب اس کا باپ کی جو غیبوبت ہے وہ لمبی ہو، ٹھیک ہے، وہ طویل ہو، أَوْ كَانَ الْأَبُ مَجْهُولَ الْوَضْعِ، یا اس کے ٹھکانے کے بارے میں کسی کو معلوم ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کا باپ جو ہے جہاں پر گیا ہوا ہے اس کے بارے میں کسی کو معلومات نہیں ہے، أَوْ أَسِيرًا، یا وہ قید میں ہو، وَكَانَتْ فِي صَوْءٍ وَتَحْتَ نَفْقَةٍ، اور جو وہ نکاح کی اس کو ضرورت پیش آ رہی ہے وہ اس کو اس کی عزت کے بارے میں، یعنی اس کی عزت محفوظ ہو، وَتَحْتَ نَفْقَةٍ، اور اس کو نفقہ بھی مل رہا ہو، یعنی عورت ایسی ہے، لڑکی ایسی ہے کہ اس کی عزت بھی محفوظ ہے اور اس کو نفقہ بھی مل رہا ہے، تو اس کی یہ دونوں چیزیں بھی محفوظ ہیں، اس کی عزت بھی اور اس کو نفقہ بھی مل رہا ہے، اس کا باپ قید ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کسی کو، یا اس کا باپ جو ہے وہ لمبا غائب ہے، طویل عرصہ ہو گیا اس کو غائب ہوئے، تو انہا ان لم تدعو الی التزویج، اور عورت جو ہے وہ نکاح کی خواہش بھی ظاہر نہیں کر رہی، تو لا تزوج، تو پھر اس عورت کا نکاح نہ کروایا جائے باپ کے بغیر، ٹھیک ہے، یعنی یہ صورتحال ہے جب نکاح نہ کروایا جائے، یعنی اس کا باپ لمبا غائب ہے یا مجہول الوضع ہے، یعنی اس کے مکان کا، اس کے ٹھکانے کا کسی کو پتہ نہیں، اس کا باپ قید ہے اور اس بچی کی عزت بھی محفوظ ہے، اس کو نفقہ بھی دیا جا رہا ہے، اور وہ
شادی کی خواہش بھی ظاہر نہیں کر رہی تو پھر نکاح اس کا نہ کیا جائے۔ وَإِن دعت فتزوج عند العصر وعند الجہل بمکانہ، اور ہاں اگر وہ خواہش ظاہر کر دے نکاح کی، وَإِن دعت اگر وہ نکاح کی خواہش ظاہر کر دے، فتزوج عند العصر یعنی قید ہے اس کا باب، تو اس صورت میں اس کا نکاح کروا دیا جائے گا، اور یا اس کے ٹھکانے کا کسی کو پتہ نہیں تو پھر بھی اس کا نکاح کروا دیا جائے گا۔ تو یہ دو صورتیں ہیں، اگر وہ نکاح کی خواہش ظاہر کر دے تو پھر نکاح کروا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر اس نے خواہش ظاہر نہیں کی اور یہ اوپر کی ساری صورتحال موجود ہے تو پھر نکاح نہ کروایا جائے باپ کے بغیر۔ آگے دیکھیں، یہ تو اتفاقی مسئلہ تھا۔ آگے وختلفوا، اور اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے کہ هل تزوج مع العلم بمکانہ ام لا، کہ کیا اس کے ٹھکانے کا کسی کو پتہ ہونے کی صورت میں نکاح کروایا جائے یا نہ کروایا جائے، یعنی اس کے ٹھکانے کا کسی کو معلوم ہے کہ وہ بھائی امریکہ گیا ہوا ہے، وہ ہندوستان گیا ہوا ہے، وہ کینیڈا گیا، کہاں گیا ہوا ہے، اس کا معلوم ہے کسی کو، یا لوگوں کو پتہ ہے، یا اس کے فیملی والوں کو پتہ ہے کہ وہ فلاں جگہ گیا ہوا ہے، تو پھر کیا اس صورت میں نکاح کروا دیا جائے یا نہ کروا دیا جائے؟ اذا کان بعیدا، جبکہ وہ دور بھی ہو، ٹھیک ہے، اس کا باپ جو ہے وہ دور بھی ہو اور دور مقام پر بھی رہتا ہو، تو کیا پھر نکاح کروایا جائے یا نہ؟ تو فقیلا، ایک قول یہ ہے کہ تزوجو، نکاح کروا دیا جائے، چونکہ دور ہے تو اس لیے آ نہیں سکتا، تو اس لیے اس کا نکاح کروا دیا جائے۔ وہو قول مالک، یہ امام مالک رحمہ اللہ کا خود اپنا قول ہے۔ وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ لا تزوجو، نکاح نہ کروایا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ولی یہ قریب تو موجود ہے نا، اگرچہ دور ہے، اگرچہ کہیں گیا ہوا ہے، لیکن اس کے مکان کا علم ہے، اس کے ٹھکانے کا معلوم ہے، تو اس لیے اس کا نکاح نہ کروایا جائے۔ یہ دوسرا قول ہے۔ وہو قول عبد الملک وابن وہب، اور یہ قول عبد الملک اور ابن وہب کا ہے۔ وَأَمَّا، اور بہرحال ان عُدِمَتِ النَّفْقَةَ او كانت فی غیر سون، اگر اس کو نفقہ نہیں مل رہا یا اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، یعنی عورت ایسی ہے کہ اس کے ساتھ یہ مسائل ہیں کہ اس کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے اور اس کو نفقہ بھی نہیں مل رہا، تو فَإِنَّهَا تُزَوَّجُ أَيْضًا فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ، تو یہ جو اوپر تین احوال گزرے ہیں نا، تو ان تینوں صورتوں میں یہ اس عورت کا نکاح کروا دیا جائے گا۔ وہ تین احوال کون سے ہیں؟ لمبا غائب ہے، مکان کا پتہ نہیں ہے، یا قید ہے، ٹھیک ہے۔ ان تینوں صورتوں میں اگر اس کی عزت اور نفقہ اس کو مل رہا تھا اور عزت محفوظ تھی تو پھر تو نکاح نہ کروایا جائے، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے اتفاقی مسئلہ ہے۔ لیکن یہی تینوں صورتیں ہیں کہ اس کا باپ قید ہے، یا اس کے ٹھکانے کا نہیں پتہ، یا وہ لمبا غائب ہے، تو پھر اور اس کی عزت محفوظ نہیں، اس کو نفقہ نہیں مل رہا، تو پھر اس کا نکاح کروا دیا جائے۔ مصنف کہہ رہے ہیں احوال ثلاثہ سے میری مراد کیا ہے؟ فی الغیبۃ البعیدہ، ٹھیک ہے، لمبا جو غائب ہے، وفی الاسر، قید ہے، والجہل بمکانہ، اور اس کے مکان کے بارے میں، اس کے ٹھکانے کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے، تو ان تینوں صورتوں میں پھر اس کا نکاح کروا دیا جائے گا، جبکہ اس کی عزت محفوظ نہ ہو، اس کو نفقہ نہ مل رہا ہو، تو اس کی شادی پھر کروا دی جائے گی۔ وَكَذَلِكَ إِنِ اجْتَمَعَ الْأَمْرَانِ، اور اسی طرح اگر دو حالات جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے، ان دونوں تینوں میں سے کوئی دو جمع ہو جائیں، کہ وہ لمبا غائب ہو یا قید ہو، اور مطلب کہ اس کے ٹھکانے کا کسی کو پتہ نہ ہو، تو فَإِذَا كَانَتْ فِي غَيْرِ سَوْنٍ تُزَوَّجُ، اور اگر اس کی یعنی دو صورتیں، دو حالات جمع ہو گئے تو اور اس کی عزت محفوظ نہیں ہے تو پھر نکاح کروا دیا جائے گا۔ وَإِن لَمْ تَدْعُ إِلَى ذَلِكَ، خواہ وہ اپنی خواہش کا خود اظہار کرے یا نہ کرے، یعنی اگر وہ اپنی شادی کا اظہار خود بھی نہ کرے، خواہش کا اظہار نہ کرے، تو اس کی عزت محفوظ نہ ہونے کی صورت میں دو چیزیں بھی جمع ہو جائیں، دو حالات بھی آ جائیں، تو پھر بھی اس کی شادی کروا دی جائے گی تاکہ اس کی عزت محفوظ رہ سکے۔ تو لہٰذا ہمارے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ اس سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح میں ہم نے قریبی ولی کے غائب ہونے کا حکم بیان کیا ہے کہ اگر قریبی ولی غائب ہو تو کیا دور کا ولی نکاح کروا سکتا ہے یا نہیں۔ ایسے ہی کماری بیٹی کی شادی میں باپ کا غائب ہونا تفصیل سے ہم نے دیکھ لیا ہے، اس میں فقہا کا اختلاف بھی ہم نے دیکھ لیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر گفتگو کریں تو وہی کامن سوال ہے کہ مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ آگے انشاءاللہ سبق نمبر 177 میں اسی طریقے سے ہم آگے چلیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثانی ہمارا چل رہا ہے،
تو انشاءاللہ ہم ولم یختلفوا سے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔